السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم علم ان اصعب الامور الثلاثہ انما ہوا ترک الارادۃ بالقلب۔ پھر جان لیجئے کہ امور ثلاثہ میں سب سے مشکل انما ہوا ترک الارادۃ بالقلب، صرف دل سے ارادے کا ترک کرنا ہے۔ انما ہوا سب سے مشکل معاملہ، ہوا ضمیر اصحاب کی طرف راجع ہے، سب سے مشکل معاملہ وہ صرف دل سے ارادے کو ترک کرنا ہے، دل سے دنیا کی چیزوں کا ارادہ نہ کرنا ہے۔ تین امور بتائے تھے، ان میں سے سب سے مشکل امر یہی ہے نا؟ تین امور بتائے تھے نا کہ زہد مقدور تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تین امور میں سب سے مشکل امر یہ دل سے، صرف دل سے ترک ارادہ ہے، کسی چیز کا ارادہ نہ کرنا ہے دل میں۔ اذ کم من تارک لہا بظاہرہ، اس لیے کہ کتنے اس کو اپنے ظاہر میں ترک کرنے والے، لہا ہا ضمیر ارادہ کی طرف راجع ہے، کتنے اپنے دل سے، کتنے اس کو یعنی ارادے کو ترک کرنے والے، بظاہرہ اپنے ظاہر میں ارادے کو ترک کرنے والے، محب مرید لہا بباطنہ، وہ ارادے دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں، بباطنہ اپنے دل میں۔ ظاہر میں تو ہے نا بے نیازی دکھاتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں، صوفی بنتے ہیں، ہے نا، اس کے بارے میں زہد و تقوی کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو دل میں ہے نا بڑی وسعت ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے، ہے نا، دل سے ترک نہیں کر پاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جو بھی آ جائے سب منظور اور مقبول ہوتا ہے۔ فَهُوَ فِي مُكَافَحَةٍ وَمُقَاسَاةٍ مِّن نَفْسِهِ شَدِيدَةٍ، تو وہ ایسا انسان ہے نا جو دل میں دنیا کا ارادہ کرتا ہے، فہوا تو وہ انسان فی مکافحۃ و مقاسات من نفسہ شدیدۃ کس کی صفت ہے؟ مکافحۃ و مقاسات کی، تو ایسا انسان من نفسہ اپنے نفس کی جانب سے، فی مکافحۃ سخت مخالفت میں رہتا ہے، وہ مقاسات اور سخت کھینچا تانی میں رہتا ہے، سختی میں رہتا ہے، اپنے نفس کی جانب سے سخت تکلیف اور مخالفت میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کون؟ یعنی جو اپنے دل سے دنیا کا ارادہ ترک کرے، وہ انسان اپنے نفس کی جانب سے، نفس چاہتا ہے کہ یہ چیز حاصل کی جائے، وہ چیز اپنائی جائے، اس چیز کو لیا جائے، ہے نا، اور وہ اس سے کنارہ کشی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا انسان اپنے نفس کی جانب سے، اپنے نفس سے سخت مخالفت میں اور مقاسات سخت تکلیف میں رہتا ہے۔ وَالشَّأْنُ كُلُّهُ فِي هَذَا، اور سارا معاملہ اسی میں ہے نا، یعنی دل سے دنیا کا ارادہ ترک کرنا، سارا معاملہ تقوی کا اسی پر ٹکا ہے، سارا دار و مدار اسی پر ہے، سارا معاملہ اسی میں ہے۔ الم تسمع الی قولی سبحانہ وتعالی، کیا آپ نے فرمان باری تعالی نہیں سنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تلک الدار الآخرہ، یہ اخروی گھر ہے، یہ کیا ہے؟ اخروی گھر ہے۔ نجعلها، جسے ہم دیتے ہیں، للذین،
جو گھر ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یریدون علوا فی الارض کہ جو زمین میں تکبر کا ارادہ نہیں کرتے، ولا فسادا اور نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں. یہ اخروی گھر جنت، اخروی گھر ہے نا جنت، ہم اسے عطا کرتے ہیں. نجعلھا اسے دیتے ہیں اے نا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا کہ جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں، بڑائی جتاتے ہیں اور نہ فساد برپا کرتے ہیں. علق الحکم بنفی الارادہ، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے حکم کو، کس حکم کو؟ یعنی ہم جنت دیتے ہیں، یہ اعطائے جنت کے حکم کو معلق فرمایا ہے ارادے کی نفی پر. کیا کہا؟ انہیں دیتے ہیں جو ارادہ نہیں کرتے ہیں، جو دنیا میں فساد اور بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، ان کو یہ جنت عطا کرتے ہیں. تو جنت کا عطا کرنے کا حکم کس پر معلق فرمایا ہے نا؟ عدم ارادہ فساد و علو پر. ٹھیک ہے نا؟ بڑائی اور فساد نہ کرنے پر، بڑائی اور فساد کا ارادہ نہ کرنے پر، بڑائی اور فساد نہ کرنے پر نہیں، بڑائی اور فساد کا ارادہ نہ کرنے پر. دون طلب والفعل المراد، نہ کہ مقصد کو طلب کرنے اور اس کو انجام دینے پر. نفی ارادہ پر حکم کو معلق فرمایا، نفی ارادہ پر. مراد کے کرنے ہے نا، کرنے اور کرنے مراد کے نہ کرنے اور عدم طلب پر نہیں. یعنی اس پر معلق نہیں فرمایا کہ اس کو نہ کرے، مراد کو اپنے مقصد کو نہ کرے، یعنی بڑائی اور فساد نہ کرے تو اس کو عطا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا بڑائی فساد نہ کرے یا بڑائی اور فساد طلب نہ کرے، اس پر معلق نہیں فرمایا، بلکہ کس پر؟ ارادہ نہ کرے. وقولہ تعالی، کس پر عطف ہے؟ اوپر والے پر. الم تسمع الی قولی سبحانہ وقولہ تعالی، کیا تو نے فرمان باری تعالی نہیں سنا؟ یہ ما کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ وما کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے برکت دیتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. وما کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نؤتہ منہا، تو ہم اسے دنیا عطا کرتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. نصیب کا معنی حصہ نہیں ہوتا. تو یہاں کیا کہا؟ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے نا. یہ نہیں کہا جو آخرت کا کام کرتا ہے، آخرت کا کام کا ارادہ کرتا ہے. اس لیے کہ بہت سا ثواب ایسا بھی عطا ہو جاتا ہے انسان کو کہ وہ نیکی کا کام کر نہیں پاتا، ارادہ رکھتا ہے تب بھی ثواب مل جاتا ہے. کسی مجبوری کی بنیاد پر اگر اسے نہ کرے لیکن نیکی کے کام کا ارادہ ہے تو بھی اسے کیا مل جاتا ہے؟ ثواب عطا ہوتا ہے. وقولہ تعالی، اور کیا یہ فرمان باری تعالی نہیں سنا؟ ما کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو عاجلہ دنیا جلدی حاصل ہونے والی، اور جو دنیا کا ارادہ کرے، عجلنا لہو، تو ہم جلدی عطا کر دیتے ہیں، لہو اس کو جو ارادہ کرے، فیہا عاجلہ کے اندر، دنیا کے اندر، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید اس کو جس کو ہم چاہتے ہیں. جو دنیا کا ارادہ کرے تو ہم اسے ہے نا کیا دیتے ہیں؟ ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں. لمن نرید کسے دیتے ہیں؟ جس کو ہم چاہتے ہیں. جو چیز جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. اجلنا جلدی عطا کر دیتے ہیں. وہ دنیا میں ہی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ارادے کا لفظ لایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا.
وقولہ، اور ایک فرمانے باری تعالیٰ یہ ہے ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کی جیسی کوشش کرے وہوا مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ہے نا. آگے کیا ہے آیت کریمہ؟ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہوا مؤمن فاولئک يدخلون فاولئک کان سعیہم مشکورا، وہی لوگ ہیں جن کی کوشش برابر ہوئی، ہے نا. تو یہ تمام آیتیں ارادے پر کیا ہیں؟ موقوف ہیں. تمام آیتوں میں ارادے پر موقوف رکھا گیا ہے حکم کو. الآیا کیا ہے آیت کے آخر میں؟ یعنی اقرؤ الی آخر الآیا، یا اتم الآیا، آیت کو مکمل کرو، ٹھیک ہے نا. اما تر الاشارۃ کلھا الی الارادہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سارا اشارہ ارادے کی طرف ہے، سارا اشارہ ارادے کی طرف ہے. فَأَمْرُهَا هُوَ الْمُهِمُّ اذن، تب تو ارادے کا معاملہ بڑا اہم ہے. مہم کا معنی انتہائی اہم معاملہ، سنگین معاملہ، تب تو ارادے کا معاملہ نہایت اہم ہے. لَكِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وَاظَبَ وَاسْتَقَامَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، لیکن بندہ جب پابندی کرے اور ثابت قدم رہے پہلے دو امر پر، پہلے دو امر یعنی جو جمع نہیں کیا ہے اس کو طلب نہ کرنا، اور جو جمع کر لیا ہے اس کو خرچ کر دینا. ترک و تفریق، یعنی ترک اور تفریق، جو مال اس کو نہیں ملا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو طلب نہ کرنا، اور جو ملا ہے دنیا کا مال اس کو لٹا دینا اور راہ خدا میں خرچ کر دینا، ہے نا. فَمَعْمُولٌ مِّن فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَن يُوَفِّقَهُ لِدَفْعِ هَٰذِهِ الْإِرَادَةِ وَالِاخْتِيَارِ عَن قَلْبِهِ، تو فضل خداوندی سے امید ہے، معمول امید کی جاتی ہے، من فضل اللہ سبحانہ، پاک اللہ کے فضل سے، ان یوفقہ، کہ وہ اسے توفیق دے گا. کسے توفیق دے گا؟ جو پہلے دو امر کی پابندی کرے گا اسے توفیق دے گا. لدفع هذه الارادہ والاختیار، اس ارادے اور اختیار کو دفع کرنے کی، ہٹانے کی، روکنے کی، عن قلبہ، اپنے دل سے. فإنه المتفضل الکریم عز وجل، اس لیے کہ وہ عزیز الشان اور جلیل الشان، کرم فرمانے والا، فضل فرمانے والا ہے. ثم الذی یبعث علی الترک والتفریق ویہون علیک ذلک، پھر وہ چیز جو ابھارتی ہے دنیا کے ترک طلب پر. دنیا کے ترک سے مراد کیا ہے؟ ترک الطلب، دنیا کو طلب نہ کرنے پر ابھارتی ہے. وہ تفریق، اور جو دنیا کی چیزیں اس کے پاس آ گئی ہیں ان کو راہ خدا میں خرچ کرنے پر ابھارتی ہے. وَيُهَوِّنُ عَلَيْكَ ذَلِكَ، اور اس چیز کو، جو چیز تجھ پر آسان کرتی ہے. ہَوَّنَ يُهَوِّنُ، ہے نا، اس چیز کو یعنی ان چیزوں کو تجھ پر، ہے نا، جو چیز آسان کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ ذکر و آفات دنیا و عیوبہا، دنیا کی آفتیں اور اس کے عیوب کو یاد کرنا ہے. ثم الذی مبتدا ہے اور ذکر آفات دنیا اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کی آفتیں، دنیا کی مصیبتیں، مشکلات، ہے نا، اور فتنے اور اس کے عیوب کو جب جانے گا انسان تو ان چیزوں کو کیا کرے گا؟ وہ ترک طلب کرے گا، دنیا کو طلب نہیں کرے گا اور اس کو خرچ کرے گا، ہے نا، دنیا کی چیزوں کو. وقد اکثر الناس القول فی ذلک، اور لوگوں نے بہت سارے قول اس بارے میں کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. دنیا کی آفتوں کی یاد اور اس کے عیوب کے بارے میں لوگوں نے بہت سارے قول کیے ہیں. فمنہ قول بعضہم، تو ان میں سے بعض حضرات کا قول یہ ہے، ترکت الدنیا لقلت غنائها وکثرت عنائها وسرت فنائها وخست شرکائها، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اس کے
فائدہ کم ہونے کی وجہ سے. غنا غنے یغنا کا مصدر ہے، لقلت غنائها، اس کے بے فائدہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. وکثرت عنائها، اور اس کی مشقت تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے. وسرعت فنائها، اور اس کے جلد زوال پذیر ہونے کی وجہ سے. وخست شرکائها، اور اس کے شریکوں کے خسیس ہے نا اور رذیل ہونے کی وجہ سے. یعنی اگر دنیا طلب کرے انسان تو دوسرے بھی دنیا طلب کرنے والے ہیں، تو وہ شریک ہوئے نا دنیا طلب کرنے میں اس کے ساتھ، اور دنیا کے شریکوں کی خساست کی وجہ سے. قال شیخ الامام رحمہ اللہ، میرے شیخ امام رحمہ اللہ نے فرمایا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا لیکن یجیو من ھذا رائحۃ الرغبۃ فائحہ. میرے شیخ نے فرمایا کہ اس تعریف سے یہ جو دنیا کی آفتوں کی یاد ہے، دنیا کی برائی ہے، مذمت کی گئی ہے نا، اس عبارت میں اس سے یجیء رائحۃ الرغبۃ الفائحہ، اس سے دنیا کی رغبت کی بو پھوٹ رہی ہے، اس سے دنیا کی رغبت کی بو آ رہی ہے. اس سے، اس عبارت سے کیا آ رہی ہے؟ دنیا کی رغبت کی، دنیا سے دلچسپی، رایا کا معنی بو، اور فائحہ، فاحہ یفوح، پھیلنا، پھوٹنا، خوشبو کا ہے نا. لیکن یجیء من ھذا، لیکن اس سے دنیا کی رغبت کی پھوٹنے والی بو آ رہی ہے. لأن من شک فراق احد، اس لیے کہ وہ شخص جو کسی کی جدائی کی شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، احبا وصالہ، تو وہ اس کے وصال کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی کسی کی جدائی کی شکایت کرے تو کیا معلوم ہوگا کہ اس سے ہے نا اس کے وصال کو چاہتا ہے، اس سے وصال کو، وصل چاہتا ہے اس سے. ومن ترک شیئا، اور جو کسی چیز کو ترک کرے، لمکان شرکائے فیہ، اس میں شریک ہونے کی وجہ سے، رقیب ہونے کی وجہ سے. جو کسی چیز کو ہے نا چھوڑ دے، ترک کرے، اس میں رقیب ہونے کی وجہ سے. تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایک محبوب ہے، دو محب ہیں، تو ایک محب کہہ رہا ہے میرا رقیب ہے، شریک ہے، چھوڑو. تو کیا مطلب نکلا کہ اگر وہ رقیب نہ ہوتا تو ضرور طلب کر لیتا ہے نا. اور جو کسی چیز کو چھوڑے، مکان مصدر میمی ہے، کون کے معنی میں؟ لمکان شرکائے فیہ، اس میں شرکا کے ہونے کی وجہ سے. اخذہ لم انفرد به، تو ضرور اسے لے لے گا اگر تنہا اسے ملے. تو اس میں جو کہا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس کے کم فائدہ ہونے کی وجہ سے ہے نا، اس کے کم فائدہ ہونے کی وجہ سے. اور آگے کیا ہے؟ وہ کثرت عنایہ، اس کی مشقت زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب مشقت کم ہوتی تو حاصل کر لیتا ہے نا، فائدہ زیادہ ہوتا تو حاصل کر لیتا. اور کہا کہ اس کے شریک کی خساست کی وجہ سے، تو یہاں بتایا کہ اگر شریک نہیں ہوتا تو اس کو حاصل کر لیتا. تو دنیا سے رغبت کی بو آ رہی ہے نا. ہمارے شیخ نے فرمایا فالقول البالغ فیہ، تو اس میں جامع اور بہتر قول یہ ہے اس کے بارے میں، دنیا کی آفتوں کو ذکر کرنے کے بارے میں، دنیا کی مذمت کے بارے میں جامع قول بالغ. الحکمت البالغہ کیا معنی آتا ہے؟ بہت بڑی حکمت، انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی حکمت. ایسے ہی القول البالغ انتہائی درجے کا قول، بہت عمدہ قول ہے نا، بہت پختہ جامع قول. تو جامع قول اس میں یہ ہے، ما قالو شیخنا رحمہ اللہ، جو ہمارے شیخ نے فرمایا، ان دنیا عدو اللہ عز وجل، بے شک دنیا اللہ عز وجل کی دشمن ہے. وانت محبہ، اور تو اس کا محب ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے. ومن احب احدا، اور جو کسی سے محبت کرے، ابغض عدوا، تو اس کے دشمن سے کیا رکھتا ہے؟ بغض اور دشمنی رکھتا ہے.
قال ہمارے شیخ نے فرمایا وَلِأَنَّهَا فِي أَصْلِهَا وَسِخَةٌ جِيفَةٌ، اور اس لیے دنیا کو چھوڑا جاتا ہے نا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے. وَلِأَنَّهَا فِي أَصْلِهَا، اس لیے کہ دنیا اصل میں وَسِخَةٌ جِيفَةٌ ایک گندگی ہے، جیفتن اور سڑی ہوئی لاش ہے. جیفتن کا معنی سڑی ہوئی لاش، جمع جیف. اس لیے کہ اصل میں یہ دنیا کیا ہے؟ وسیختن گندگی ہے، جیفتن سڑی ہوئی لاش ہے. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ ان آخرها الى القدر والفساد، کہ دنیا کا انجام قدر، گندگی اور فساد ہوتا ہے. دنیا کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گندگی اور فساد ہوتا ہے، فساد کی جانب پلٹ جاتی ہے. والتلاشی والاضمحلال والنفاد، اور تلاشی کا معنی ختم ہونا، ناپید ہونا. تلاشی کا معنی ختم ہونا، ناپید ہونا، اور زوال ہے، دنیا کا انجام زوال ہے. والاضمحلال، اور بے قراری ہے. والنفاد، اور فنا ہونا ہے. دنیا کا انجام یہی تو ہوتا ہے. اگر دنیا میں کچھ کھا لیا جائے تو گندگی بنتی ہے، انجام کیا ہوا؟ گندگی ہوا ہے نا، فساد ہوا. اور اسی طرح سے کوئی چیز حاصل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، خود حاصل کرنے والا بھی ختم ہو گیا. لیکن جیفۃ زمخت بطیب، لیکن یہ ایک ایسی سڑی ہوئی لاش ہے جس کو خوشبو سے لیپا گیا ہے، جس پر خوشبو کا پانی چڑھایا گیا ہے، خوشبو سے جسے آراستہ کیا گیا ہے، لیپا گیا ہے. زمخ یزمخ تزمیخ. وَتُرِّزَتْ بِزِینَةٍ، اور زینت سے آراستہ کیا گیا ہے، ایسی سڑی ہوئی لاش ہے. فَاغْتَرَّ بِظَاهِرِهَا الْغَافِلُونَ، اسی وجہ سے غافل اس کے ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. وَزَهِدَ فِيهَا الْعَاقِلُونَ، اور عقل مند دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں. فَإِنْ قِيلَ فَمَا حُكْمُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا أَهُوَ فَرْضٌ أَمْ نَفْلٌ، آپ اگر کہیں، یہ تمام بیان سن کے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دنیا کی بڑی برائی کر رہے ہیں ہے نا، اور اس سے زہد اختیار کرنے پر بڑا ہے نا زور دے رہے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دنیا سے زہد اختیار کرنا فرض ہے کہ نفل ہے، تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں ہم. فین قیلا فما حکم زہد، اگر کہا جائے کہ دنیا سے زہد کا کیا حکم ہے، کیا وہ فرض ہے یا نفل ہے؟ فعلم ان الزہد یقع عندنا فی الحلال والحرام، تو جان لیجیے کہ زہد ہمارے نزدیک حلال اور حرام میں واقع ہوتا ہے. فہو فی الحرام فرض وفی الحلال نفل، تو زہد حرام میں اختیار کرنا زہد یہ فرض ہے، حرام سے بچنا، اور حلال میں نفل ہے. ٹھیک ہے نا. ثم منزلۃ هذا الحرام لمستقیم الطاعت بمنزلہ ہی لکھا ہوا ہے نا، بمنزلت ہونا چاہیے، بمنزلۃ المیتۃ المستقذرہ. پھر اس حرام کا درجہ لمستقیم طاعت و بندگی پر ثابت قدم رہنے والے کے لیے، بمنزلۃ المیتۃ المستقذرہ، گھناؤنے مردے کی منزل میں ہے، گھناؤنے مردے کے درجے میں ہے. مستقذرہ جس سے گھن کی جائے. پھر اس حرام کا درجہ طاعت و بندگی بجا لانے والے کے لیے گھناؤنے مردے کے درجے میں ہے. لا یقدم علیہا الا عند الضرورہ، وہ اس کی جانب اقدام نہیں کرتا مگر ضرورت کے وقت، بے مقدار دفع ضرر کی مقدار میں. جیسے کہ بھوک سے مر رہا ہے نا، تو مردہ کھانا اتنا ہی جائز ہے نا جس سے اس کی جان بچ جائے ہے نا، دفع ضرر کی مقدار میں، اس سے زیادہ حرام ہی رہے گا. وَأَمَّا الزُّهْدُ فِي الْحَلَالِ، رہا حلال میں زہد اختیار کرنا، فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي مَنزِلَةِ الْأَبْدَالِ، تو یہ ابدال کے درجے میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟
ابدال کے درجے میں ہوتا ہے. صوفیاء کی ایک جماعت ابدال ہے نا, صوفیاء کی ایک جماعت ابدال. تو یہ حضرات ایسے بزرگ ہیں جن کے سپرد ہفت اقلیم کا انتظام ہوتا ہے نا. 7 ابدال پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ایک ایک اقلیم کا انتظام ان کے سپرد کیا جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابدال کہتے ہیں. خاص سلوک راہ یہ کیے ہوتے ہیں. تو حلال میں زہد اختیار کرنا یہ ابدال کے درجے میں ہوتا ہے. یکون عندہم الحلال بمنزلۃ المیتہ, ان کے نزدیک حلال مردے کے درجے میں ہوتا ہے. حرام سے تو سبھی کو بچنا ہے, چاہے عام لوگ ہوں یا صوفیہ ہوں, لیکن حلال سے بچنا یہ ابدال کے درجے میں ہوتا ہے نا. ابدال اس زہد اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے نزدیک حلال بھی کیا ہوتا ہے؟ مردے کے درجے میں ہوتا ہے. کھانا کھانا حلال ہے, اپنی ملکیت والا ہے نا. کھانا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے, لیکن وہ اس کو بھی بھر پیٹ نہیں کھاتے, بلکہ اس قدر کھاتے ہیں جس سے زندگی برقرار رہے. لا يتناولون منها الا قدرا لا بد منه, وہ اس کو تناول نہیں کرتے مگر جس قدر ضروری ہے, اتنی مقدار میں جتنی ضروری ہے. والحرام عندهم بمنزلۃ النار, اور حرام ان کے نزدیک آگ کے درجے میں ہوتا ہے. لا یخطر ببالہم قصد تناولها بحال, ان کے دل میں کبھی بھی یہ خطرہ نہیں پیدا ہوتا. قصد تناولها بحال, کسی حال میں بھی اس کو تناول کرنے کا قصد ان کے دل میں نہیں آتا. کسی بھی حالت میں ہے نا اس کو تناول کرنے کا قصد و ارادہ ان کے دل میں نہیں آتا ہے. وَهَذَا مَعْنَى الْبُرُودَةِ عَلَى الْقَلْبِ, اور یہی معنی ہے دل پر چیزوں کے ٹھنڈا ہونے کا. بِأَن تَنْقَطِعَ ہمتُهُ عَنْهَا, کہ اس کی ہمت, اس کا ارادہ ان چیزوں سے منقطع ہو جائے. وَيَسْتَقْذِرَهَا, اور ان چیزوں سے گھن محسوس کرے. وَيَسْتَنْكِرَهَا جِدًّا, اور ان سے خوب ہے نا, ان سے خوب کیا کرے؟ استنکار کا معنی بھی وہی ہے, گھن کرنا, اور ان سے خوب گھن کرے اور برا جانے. فلا يبقى لها في قلبه اختیار ولا ارادہ, تو اس کے دل میں ان چیزوں کا اختیار اور ارادہ نہیں رہے گا, باقی نہیں رہے گا. اگر اس طرح وہ کرے گا تو اس کے دل میں ان چیزوں کا ارادہ اور اختیار نہیں رہے گا, دنیا کی چیزوں کی دلچسپی اور رغبت نہیں رہے گی. فین قلتا, اگر آپ کہیں کیف یمکن ان تصیر الدنیا فی شہواتها ولذاتها العجیبہ المطلوبہ عند الانسان بمنزلۃ النار اور بمنزلۃ الجیفہ المستقذرہ المستحیلہ والبنیۃ بنیتنا والطبع طبعنا. یہ تمام ہے نا جو آپ نے نصیحت فرمائی, اپنے مواعظ حسنہ سے نوازا ہے نا, تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کو بالکل خیر آباد کہہ دینا چاہیے. حالانکہ اپنے زندگی کے لیے ہے نا, حیات باقی رکھنے کے لیے جو ہے یہ دنیا کو اختیار کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی کہ دنیا کی رنگینیاں ہے نا اور اس کی خواہشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں انسان کے دل میں, تو پھر کیسے وہ انسان کے دل میں آگ کی طرح یا سڑی ہوئی لاش کی طرح کیسے انسان کے نزدیک ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فین قلتا, اگر آپ کہیں کیف یمکن ان تصیر الدنیا فی شہواتها ولذاتها العجیبہ, کیسے ممکن ہے کہ دنیا ہو جائے فی شہواتها ولذاتها العجیبہ, اپنی شہوتوں اپنی خواہشوں کے ساتھ, فی کا معنی ما لگاؤ یہاں پر ہے نا, اپنی خواہشوں کے ساتھ اور اپنی عجیب و غریب لذتوں کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ہو جائے؟ المطلوبہ, ایسی لذتیں جن کو طلب کیا جاتا ہے. اندل انسان, کیسے ممکن ہے کہ دنیا اپنی شہوتوں اور عجیب و غریب اور مطلوبہ پسندیدہ لذتوں کے ساتھ کیسے ہو جائے گی انسان کے نزدیک؟ اندل انسان بمنزلۃ النار,
آگ کی منزل میں، اور بمنزلۃ الجیفا، یا اس لاش کی منزل میں، المستقذرہ جس سے گھن کی جاتی ہے، المستحیلہ جو متعفن ہوتی ہے، جو لاش کیا ہوتی ہے، استحال شیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بدل جانا ہے نا، اور مستحیلہ کا معنی بدلی ہوئی، یہ لاش بدل جائے، کیا مطلب تعفن پیدا ہو جائے اس میں، ہے نا، سڑ گل جائے، بگڑ جائے. کیسے متعفن لاش کے درجے میں ہو سکتی ہے دنیا. والبنیۃ بنیۃ واو حالیہ، حالانکہ ہماری ساخت اور ڈھانچہ ہماری ہی ساخت ہے، حالانکہ ہماری ساخت ہماری ہی ساخت ہے. تبونا، اور ہماری طبیعت، اور طبیعت ہماری طبیعت ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہماری طبیعت دنیا کی طرف مائل ہونے والی ہے، ہمارے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے نا، اور ہماری تخلیق، بنیا کا معنی ڈھانچہ، تخلیق، ہماری تخلیق ہے. کیا مطلب؟ ہماری تخلیق کمزور ہے، اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اور ہماری طبیعت ہے، یعنی طبیعت میں میلان پیدا کیا ہے، ہر چیز کی طرف بھاگتی ہے. کیسے یہ چیز ممکن ہے؟ فعلم ان من وفق توفیق الخاص، تو جان لیجئے کہ جسے توفیق خاص دی گئی ہے، وعلم آفاتها وقدرها فی اصلها، اور جو جان لے دنیا کی آفتوں کو اور اس کی گندگی کو، فی اصلہا، اور در حقیقت اس کی گندگی کو جان لے، فتصیر عندہ کذالک، تو دنیا اس کے نزدیک اس طرح ہو جاتی ہے. وانما یتعجب من هذا الراغبون العمیان عن عیوبها وآفاتها، وانما یتعجب من هذا، اس سے تعجب کرتے ہیں، یعنی دنیا سے کیسے بچا جائے، جو باتیں بتائی گئیں دنیا سے کیسے بچنا ممکن ہے، حالانکہ اس کی لذتیں عجیب ہیں، ہے نا. اس بات سے تعجب کرتے ہیں کون؟ الراغبون، دنیا سے دلچسپی رکھنے والے، والعمیان، اور اندھے لوگ، ان عیوب دنیا وفاتها، دنیا کے عیوب اور اس کی آفتوں سے اندھے لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ بچنا مشکل ہے یا ناممکن ہے. والمغترون بظاہرها وزینتها، اور اس کے ظاہر اور اس کی زینت و آرائش سے دھوکہ کھانے والے تعجب کرتے ہیں اس پر. وسأضرب لك مثلا لذلك، اور ان قریب آپ کے لیے میں اس کی ایک مثل بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک کہاوت بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک تمثیل پیش کرنے جا رہا ہوں میں اس کی. فعلم ان هذا يمثل، بس 4 سے 70 مثل دیکھ لیجئے. تو جان لیجئے ان هذا يمثل بانسان، کہ اس کی مثال دی جاتی ہے بے انسان، ایسے انسان سے، صنع خبیثا بشرائطه من السکر وغیرہ، کہ جس نے بنایا ہو حلوہ، خبیث کا معنی حلوہ، جمع خبیثہ، ہے نا، ایسا حلوہ جو کھجور اور گھی سے بنایا جائے ملا کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبیث. تو جان لیجئے کہ ان ھذا یمثل، کہ اس کی مثال بیان کی جاتی بے انسان، ایسے انسان سے، صنع خبیثا، جس نے حلوہ بنایا، بشرائط ہی، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، من السکر وغیرہ، چینی وغیرہ کے ساتھ، ہے نا. ثم طرح فیہ قطعۃ سم قاتل، سم زہر، پھر اس میں طرح ڈال دیا، پھر اس میں ڈال دیا زہر ہلاہل کا ایک حصہ، ایک قطرہ، ایک ٹکڑا ڈال دیا اس میں زہر کا. فابصر ذلک رجل، تو اس کو ایک آدمی نے دیکھ لیا، ولم یبصرہ آخر، دوسرے نہیں دیکھا. زہر ڈالتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھ لیا، دوسرے نے نہیں دیکھا. ووضع الخبیث بین ایدیہما، اور بنانے والے نے حلوے کو رکھا بین ایدیہما، ان دونوں کے سامنے. ایک نے تو زہر ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ایک نے نہیں دیکھا تھا. ان دونوں کے سامنے رکھا، مزینن مزخرفن، آراستہ کر کے، چاندی کی پنی میں مزین کر کے، چاندی کے ورق میں مزین کر کے. فالرجل الذی ابصر ما جعل فیہ من السم، تو وہ شخص جس نے دیکھ لیا ہے ما، اس کو، جعل فیہ من السم، جو زہر اس میں ڈالا گیا ہے، یکون زاہدا فی ذلک الخبیث، تو وہ اس خبیث حلوے سے، ہے نا، دور رہے گا، کنارہ کش رہے گا. لا یخطر ببالہ ان یتناول منہ بحال، البتہ
لا یخطر ببالی، اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا یہ تناول من ہو کہ اس کو تناول کرے، بہار البتہ کسی بھی حالت میں، وَيَكُنُ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِمَنزِلَةِ النَّارِ، اور یہ حلوہ اس کے نزدیک آگ کے درجے میں ہوگا، بل اصعبا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے نا مشکل درجے میں ہوگا، لمکان ما یعلم من آفتی، اس چیز کے ہونے کی وجہ سے جس آفت کو وہ دیکھتا ہے، اس میں جانتا ہے کہ زہر ہے، ولا یغتر بظاہری و زینتی، اور اس کے ظاہر اور اس کی آرائش سے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا، وامر رجل الاخر الذی لم یبصر ما جعل فیہ، رہا دوسرا شخص جس نے نہیں دیکھا جو اس میں زہر ڈالا گیا ہے، اغتر بظاہر المزخرف، وہ اس کے آراستہ کیے ہوئے ظاہر سے دھوکہ کھا جائے گا، وحرص علیہ، اور اس کا لالچی بن جائے گا، زبان چٹاخے لینے لگے گی، ولم یبصر عنہ، حالانکہ ولم یصبر عنہ، اور اس سے صبر نہیں کر پائے گا، واخذ یتعجب من صاحبہ الزاہد فی، واخذ یتعجب من صاحبہ، اور وہ تعجب کرنے لگے گا من صاحبہ، اپنے زاہد، اپنے اس ساتھی سے، الزاہد فی، جو اس سے بچ رہا ہے، اس کو برا بھلا کہے گا، وربما یصفہ فی ذلک، صفحہ یصفہ تصفیہ، اور بسا اوقات اس بارے میں اس کو جاہل، صفی، احمق گردانے گا، کہے گا نہایت احمق ہے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں اس سے اور کھا نہیں رہا ہے، بس۔